آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ غزوہ احد میں وہ جو 50 صحابہ کھڑے تھے، آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ جنگ ہم جیت گئے، بولیے جنگ ہم جیت گئے، کافر بھاگے، بولیے کافر بھاگے، اور جب بھاگے اور وہ نکل گئے، تتر بتر ہو گئے، ان کے کچھ قتل بھی ہو گئے، تو یہ جو 50 تھے انہوں نے کہا کہ بھائی اب تو فتح ہو گئی ہے، اب تو مال غنیمت کا ٹائم آ گیا ہے، تو ہمیں جانا چاہیے، ہم بھی مجاہد ہیں، ہم بھی اپنا اپنا حصہ، اور مال غنیمت بہت پاکیزہ مال ہے، اس کی بڑی شان ہے، ہمیں پہنچنا چاہیے۔ مگر وہ جو تھے حضرت عبداللہ بن جبیر جو اس قبیلے کے امیر تھے، اس قافلے کے یا اس دستے کے، انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا بھائی تمہیں یاد نہیں ہے حضور نے فرمایا تھا جب تک میں حکم نہ دوں تم نے یہ درہ چھوڑنا، یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ مگر انہوں نے کہا بھائی وہ تھا فتح سے پہلے کا حکم، اب فتح ہو گئی ہے، اب یہاں جنگ ختم ہو گئی ہے، تو اب یہاں کھڑے رہنے کی کوئی ضرورت ہے؟ چنانچہ 38 صحابہ نکل آئے، بولیے جی کتنے؟ پیچھے کتنے بچے؟ 12۔ ان 12 نے کہا کہ بھئی ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک فرمان محبوب نہ آ جائے۔ لو جی، حضرت خالد ابن ولید اس وقت مسلمان ہیں اور یہ اس وقت کمانڈر تھے کافروں کے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ جا رہے تھے، اسی درے پر ان کی نظر پڑ گئی، تو یہ چونکہ جنگی آدمی تھے تو انہوں نے کہا لو بھی اب کام بن گیا، اب یہ اسی جگہ سے آئے اور اوپر سے آ کر حملہ آور ہو گئے۔ صحابہ تو چونکہ ہتھیار بھی پھینک چکے تھے، وہ تو فارغ ہو چکے تھے کہ جنگ ہو گئی ہے، ایسا یہ زبردست حملہ کیا حضرت خالد ابن ولید نے کہ بھگدڑ مچ گئی، اور جو کافر پہلے دور بھاگے ہوئے تھے وہ بھی واپس آ گئے۔ اب جب وہ واپس آئے تو توجہ سے بات سمجھیے گا، ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ معاذ اللہ محمد الرسول اللہ قتل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر یوں تلوار لے کے نا گھٹنوں کے بل دیوار کے ساتھ یوں ٹیک لگا کے گردن یوں کر کے کھڑے ہو گئے، جب یہ سنا کہ حضور شہید ہو گئے ہیں، یہ سنتے ہی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا عمر یہ کیا؟ کہا بھئی حضور شہید ہو گئے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے پلے ہی کیا رہا جب سرکار ہی شہید ہو گئے ہیں۔ بہرحال ایک صحابی اور جا رہے تھے تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یار واپس آؤ، مجھے تو یہاں جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اور جب حضور چلے تھے تو آپ نے اپنا خواب صحابہ کو بتایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری تلوار ٹوٹی ہے، میری تلوار ہے، فرمایا اس سے مراد ہے کہ ہمیں نقصان ہوگا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے یہ بھی خواب میں آیا ہے کہ گائے ہماری ذبح کی جا رہی ہے اور گائے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے، اس سے مراد تھی کہ صحابہ کی شہادتیں بھی ہوں گی۔ بہرحال یہ خواب بھی تھا، اور یہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھی مجھے تو اندر سے خوشبو آ رہی ہے جنت کی، اور یہ گئے اور حضور کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اچھا، صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ نے حضور کو گھیرے میں لے لیا، ان میں حضرت ابو بکر بھی تھے، مولا علی پاک بڑی رضی اللہ تعالی عنہما بھی تھے، اور بھی بڑے بڑے اجلہ صحابہ تھے۔ انہوں نے سرکار کو گھیرے میں لے کر ایک غار میں جا کر بٹھایا، پھر حضرت عمر بھی وہاں پہنچ گئے، دیگر صحابہ بھی پہنچ گئے، تو ابو سفیان آیا، اس نے نعرہ لگایا، اس نے کہا کہ محمد کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا خاموش، کوئی جواب نہیں دے گا، بولیے کوئی جواب ہے؟ پھر اس نے پوچھا ابو بکر صدیق کدھر ہے؟ حضور نے فرمایا چپ۔ ابو سفیان بھی پتا سی بھی حضور تو بعد نمبر ابو بکر دا ہی ہے، اج دے خبیثاں نو نہیں پتا، اس دے دور دے خبیثاں نو، کافراں نو، بولیے نا یہودیاں نو، ابو سفیان اجے مسلمان ہے، اس لیے میں لفظ کہہ رہا۔ انہیں تیسرا نعرہ ماریا، انہیں کیا عمر کتھے وے؟ اور پھر انہیں کیا الحبل اعلی، کہ ساڈا حبل جت گیا۔ پھر آپ نے فرمایا عمر جواب دے، تو حضرت عمر اٹھے، فرمایا اللہ دے دشمن محمد بھی زندہ نے، ابو بکر بھی زندہ ہے، عمر بھی میدان میں موجود ہے، اور فرمایا اللہ اعلی عز و جل، تیرا حبل اعلی نہیں ہے، ساڈا اللہ سب تو اعلی ہے، بولو ساڈا اللہ سب تو۔ اب آپ کو جو بتانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، ہاں اس کے باوجود وہ آئے، صحابہ بہت سارے شہید ہوئے، میں آگے ساری تفصیل بتاؤں گا، نقصان تو ہوا،
مگر وہ کامیاب کیونکہ ان کا مقصد کیا تھا؟ حضور کو قتل کرنا، اس تک وہ پہنچ سکے؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ مدینہ کی ریاست قائم کرنا، اس پر وہ مدینہ کی ریاست کو معاذ اللہ ختم کرنا، تو اس تک وہ پہنچ سکے؟ بس وہ جو صحابہ شہید ہوئے تو وہ نکل پڑے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا، بعض ان میں سے کہتے رہے اوے اب کیا واپس جانا ہے، اب تو تمہارا داغ لگ گیا ہے، اب تو آگے بڑھو۔ انہوں نے کہا نہیں، جو کر لیا اتنا ہی بڑا، بس واپس آ جاؤ، بس ہے۔ تو اب صحابہ کو حیرانگی یہ ہوئی کہ پچھلے سال اسی انہاں دی دوڑا لواتیاں تے ہن ساڈے نال کی ہویا ہے؟ تو اس پر یہ آیت اتری، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے بدر میں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پر تم اللہ سے ڈرنے والے تھے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم شکر گزار بن جاؤ، وَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہاں عجیب گھڑی تھی جب مومن کہہ رہے تھے، جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، حضور بدر میں صحابہ سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تمہاری مدد فرمائے 3000 فرشتوں سے؟ بولیے کتنے فرشتوں سے؟ جو اتارے گئے ہیں، منزلین جو نازل کیے گئے ہیں۔ بھائی بدر میں تو پہلے وعدہ ہوا تھا 1000 کا، بولیے پہلے وعدہ ہوا تھا 1000 کا، یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ سارا مفصل واقعہ بیان ہوا ہے سورہ انفال میں، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو اس کا مفصل ذکر ہو جائے گا، کہہ دیں انشاءاللہ۔ اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو جب آپ فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے، فاستجاب لکم، اللہ نے آپ کی دعائیں قبول فرمائی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے آپ کی مدد فرمائی۔ بولیے 1000 فرشتوں سے؟ اچھا جی، بلا، ہاں کافی ہے، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم ب5000 من الملائکۃ مسومین، فرمایا اگر تم صبر کرو اور ڈرو اللہ سے، ویاتوکم من فورہم، اور اگر تمہیں کافر دھمکی لگائیں، بدر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ایک بہت بڑا جنگجو کافر تھا قرز، اس کے بارے میں کہ بھائی وہ قرز ایک قافلہ اور لے کر آ رہا ہے، تو اب کافر بڑھ جائیں گے اور ہماری تعداد کم ہے، تو اللہ نے فرمایا فکر نہ کرو، میں 5000 فرشتے اور بھیج دوں گا، وہ اگر آئیں گے تو میرے فرشتے بھی آئیں گے جن کے نشان لگے ہوں گے۔ بولیے نشان ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ بدر میں فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور احد میں بھی فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وما جعلہ اللہ، ذرا یہاں کہہ دو نا سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، وما جعلہ اللہ، اللہ کہتا ہے نہیں بنایا فرشتوں کو میں نے، یعنی فرشتیاں نے کچھ کیتا الا بشرا لکم، وہ تو تمہیں خوشخبری دینے آئے تھے، اور ولی تطمئن قلوبکم بہ، وہ تو تمہارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے آئے تھے، ومن نصر الا من عند اللہ، مدد تو جو بھی کی ہے وہ تمہاری اللہ نے کی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بولیے مدد کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ من عند العزیز الحکیم، من عند اللہ العزیز الحکیم، نصر مدد جو آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ سب پر غالب بھی ہے اور بولیے حکمتوں والا بھی ہے۔ اب یہاں سمجھیے کہ جب جنگ یرموک کے موقع پر حضرت فاروق اعظم پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے پیغام بھیجا کہ جی ہمیں ذرا اور فوجی بھیج دے چاہیے، تو حضرت عمر نے فرمایا قد جاءنی کتابکم
तस्तमिद्दुनी तब तस्तमिद्दूननी व इन्नी अदुल्लुकुम अला मन हुआ अज़्ज़ु नसरन व अहसनु जुंदल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला फंतसिरूहु फ़इन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द नुसिरा फ़ी यौमि बदरिन फ़ी अक़ल्ला मिन इदतिकुम फ़इज़ा जाअकुम किताबी हाज़ा फ़क़ातिलूहुम वला तराजिऊनी। हज़रत उमर ने ख़त का जवाब दिया कि तुम्हारा ख़त मेरे पास पहुँचा है, तुम मुझसे फ़ौजी मदद मांग रहे हो, तो ख़बरदार याद रखो कि मदद सिर्फ करने वाला अल्लाह है। बोलिए मदद करने वाला कौन है? तो तुम अल्लाह से मदद तलब करो, जैसे कि अल्लाह ने हमारी बदर में मदद फरमाई थी, जबकि हमारी तादाद उस वक़्त है, सारे बोलो ना जी, तादाद है, अल्लाह ने मदद मांगी और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मदद आई। तो फरमाया जैसे ही मेरा ख़त तुम्हें पहुँचे फ़क़ातिलूहुम, टूट पड़ो इन पर, कत्ल करो इनको, और वला तराजिऊनी, खबरदार अब मुझसे मदद है। अब जब भी मांगनी है तो मदद किससे मांगनी है? अल्लाह से। अब आपको तर्जमा समझ आएगा। तो वो जो अफवाह फैली थी कि कुर्ज़ एक काफ़िला लेकर आ रहा है, तो वो आया, मगर ये फरिश्ते आ गए, लड़े तो नहीं ये फरिश्ते 5000, मगर आ गए, साहबा के दिल तकड़े हो जाए। और इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ये 5000 फरिश्ते क़यामत तक रहेंगे, जहाँ भी मुसलमानों को ज़रूरत पड़ेगी अल्लाह नाज़िल फरमा देगा। जबकि सारी दुनिया को तबाह करने के लिए एक फरिश्ते दा पारी काफ़ी है, तो जिथे 5000 आ जान। अब हमारे साथ क्यों नहीं आ रहा है? कश्मीर में नहीं आ रहा है, फ़लस्तीन में बोलो कि आए बैठे ने नहीं आ रहा है। उसकी वजह कि हमारा किरदार साहबा वाला नहीं है। अल्लाह यही तो बता रहा है कि साहबा ने एक गलती की तो मैंने मदद वापस रोक ली, और तुम तो माशाल्लाह क्या उसे क्या कर गए हो, सारा मुल्क ही लुट के खा गए हो, और सूद भी छड़ दे, रिश्ता भी छड़ दे, बोलो ना, यतीमा दा माल भी हजम कीती होंदे हो, तो तुहानू तो फरिश्ते सिर्फ जुतियां मारन वाले होने ने, मदद वाले। अगर मदद वाले चाहिए तो फिर बदर वाला किरदार लेके आओ। अच्छा जी, लियक़ता तरफ़म मिनल्लज़ीन कफ़रू औ यकबितहुम फ़यनक़लिबू ख़ाइबीन। फरमाया ये मदद फरिश्तों की मैंने इसलिए उतारी कि लियक़ता तरफ़म मिनल्लज़ीन कफ़रू, ताकि काफिरों का एक हिस्सा काट दिया जाए। बोलिए काफिरों का एक हिस्सा। वही वो बदर तो एक कुआं था ना, बदर बिन कैस एक बंदा था, उसका कुआं था, उसके नाम से बदर पड़ गया। तो वो अब तो बहुत बड़ा शहर है और मदीना से काफ़ी दूर है, मैं गया हूँ वहाँ बदर में। तो अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह कह रहा है ये मदद मैंने इसलिए भेजी कि काफिरों का एक हिस्सा, वो यकीन करे बदर में जो जो सरदार कत्ल होता था, समझ लो पूरी बिरादरी कत्ल हुई थी। एक सरदार मरिया तो पूरी बिरादरी कत्ल होगी। अल्लाह कहता है वयकबितहुम फ़यनक़लिबू ख़ाइबीन, या अल्लाह इनको जलील करे या फिर ये वापस नामुराद होकर लौट जाए। लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, एक मसला हल हो गया। अब दूसरा समझे, और ये इस दर्स